السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم ولا تظلموا انفسکم وقاتل المشرکین کافہ کما قاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ یحب المتقین۔ محترم سامعین، یہ سورہ توبہ 9 نمبر کی صورت ہے، جس کی آیت 36 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کے مطالب یوں ہیں: بے شک اللہ کے پاس مہینوں کی جو گنتی ہے، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں 12 مہینے ہیں، اس میں 4 مہینے احترام کے ہیں، سمجھا؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے تعلق سے کہ تم لوگ، یعنی اس مہینے کے تعلق سے، سمجھا، کیا کرو کہ اگر جو مشرکین جو ہے نا تم سے جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ لڑو، سمجھا۔ پھر اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ رب العالمین متقیوں کو کیا کرتے ہیں؟ ان سے محبوب رکھتے ہیں، ان کو محبوب رکھتے ہیں، یعنی اللہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ زمانہ گھوم گھام کر پہلے حالت پر آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا جو ہے بالکل اٹل قانون ہے، جب سے کائنات بنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ہمارا امتحان مسلسل موت تک عمل ہے۔ پھر امتحان کی زندگی میں جو کچھ انسان کیا، جو اللہ تعالیٰ اختیار دیے اس کو، اچھے اور برے کا، ان اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اللہ رب العالمین حشر برپا کریں گے۔ وہاں انسان کو کیا ملے گا؟ انسان کے اس کے خود کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ خلق السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون۔ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا میں انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا جائے، اور پھر ان کا امتحان مسلسل موت تک عمل، اور عمل کا بدلہ، اچھا اور برا بدلہ دینے کے لیے اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ حشر، میدان حشر برپا کریں گے۔ وہاں انسانوں کو اس کے خود کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، کسی اور کے اعمال کا نہیں۔ یہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جو ہے اللہ کے اس قانون کو ہم کیا کر لیے؟ بھلا دیے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا، کسی خاندان سے نسبت رکھنا، کسی کے مرشد کے مرید بن جانا، کسی جماعت سے تعلق قائم کر لینے سے نجات کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ذہن نشین ہونا ضروری ہے بات، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں کو عمل کے ذریعے پورا کرے، زبانی جمع خرچ نہیں، عملی زندگی ہماری کیا ہونا چاہیے؟ ایمان کے تقاضوں کو عمل کے ذریعے پورا کرنا ضروری ہے، جب جا کے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لہم اجر غیر ممنون۔ ایسے لوگوں کے لیے اجر جو ہے کیسا بنے کہ جو کبھی منقطع نہیں ہونے والا بدلہ دیا جائے گا بولے رب العالمین۔ تو بنیادی بات، ہم اللہ کے بندے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے بندگی کے اقرار کیے ہیں۔ ہماری بندگی کب تک ہونا چاہیے؟ کسی خاص مہینے کے حد تک محدود، کسی رات کے حد تک محدود، کسی دن کے حد تک محدود، یا کسی سال کے حد تک محدود نہیں، بلکہ ہماری پوری زندگی پیدائش سے لے کر
بالغ ہونے کے بعد، شعور آنے کے بعد جاننا اور ماننا ہے، ماننے کے بعد اسلام حق ہے، ہم کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنا چاہیے، تو موت تک ہماری زندگی اللہ کی بندگی میں گزارتے ہوئے جہاں نافرمانی شیطان نفس کی وجہ سے ہو جائے اللہ سے معافی مانگتے رہنا، یہ بنیادی بات ہے۔ لیکن معاملہ جو ہے نا کیا کیا گیا ہے، معاملہ جو ہے الٹ دیا گیا ہے۔ کیا الٹ دیا گیا ہے؟ ابھی جو آپ کے سامنے جو آیت کی تلاوت کی گئی ہے، جب سے کائنات بنی ہے سال کے 12 مہینے، اس میں 4 مہینے احترام کے ہیں۔ کیوں احترام کے؟ وہ مہینے میں کچھ خاص بات ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین 4 مہینوں کو اس لیے جو احترام کے رکھے، ان مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و غارت گری نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو امن رہنا چاہیے، تاکہ حج کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے کیا ہے وہ امن کا مقام رہے، امن ان کے اندر جو حاصل ہو جائے، یہ مقصد ہے، نہ کہ اس جو نا مہینے کے اندر کوئی خیر و برکت ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن آج برسوں سے یہ بات سنی جا رہی ہے، سنتے جا رہے ہیں، بول رہے ہیں، واعظین بول رہے ہیں، مفتیاں بول رہے ہیں، یہ بات کیا بول رہے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ۔ کون بولے بھائی؟ غور کیجئے، کیا رمضان کا مہینہ مبارک ہے؟ غور کیجئے، غور نہیں کیا جا رہا ہے کہ مولویاں بول رہے ہیں ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں بلا سوچے سمجھے۔ مہینہ مبارک نہیں ہے۔ اگر واقع مہینہ مبارک ہے تو پھر عمل کرنے والے کو، عمل نہیں کرنے والے کو وہ مبارک ہونا چاہیے، وہ بدلہ ملنا چاہیے۔ کیا ہے ایسا معاملہ؟ ایک مسلمان ہے، رمضان کے روزے رکھتا، تراویح کی پابندی کرتا، سمجھے نہیں آپ؟ پھر ایک مسلمان ہے کہ نمازوں کی پابندی نہیں، روزوں کی کوئی اہمیت نہیں اس کے پاس، منمانی زندگی ہے، تو کیا دونوں کے لیے برابر ہے وہ مہینہ؟ اگر مہینہ مبارک ہے تو عمل کرنے والے کو بھی وہی بدلہ ملنا چاہیے، عمل نہیں کرنے والے کو بدلہ ملنا چاہیے۔ لیکن جو عمل نہیں کرا وہ جو ہے نا اس کی برکتوں سے محروم رہے گا آدمی۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ عمل میں برکت ہے، مہینے میں برکت نہیں ہے۔ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، لیکن آج ہم کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور لوگ ہیں کہ جو ہے نا کیا کریں، ایسی روایتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ اس مہینے میں ایک جو ہے سنت کا درجہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، ایک فرض کا جو ہے نا بدلہ 70 گنا، یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ غور کیجئے بات، کیا واقع ایسا معاملہ ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین اس مہینے کو کیوں مسلمانوں کے لیے فرض اس کے اندر روزوں کو فرض کر دیے؟ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے بات۔ اللہ رب العالمین کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، فکر آخرت پیدا ہو، انجام تمہارے سامنے ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے تمہاری باقی زندگی اللہ رسول کی اطاعت میں گزارنا، اللہ کی اطاعت کرنا، نافرمانی سے بچتے رہنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین روزوں کو فرض کر دیے۔ لیکن آج ہمارے پاس جو تصور ہے، سمجھے نہیں آپ، رمضان کے مہینے میں برکتیں ہیں، سمجھے نہیں آپ، اس میں جو ہے عبادت کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو آپ غور کیجئے اللہ رب العالمین کی جو ہدایت ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اس میں جو اس مہینے کو جو پائے، اس میں جو زندہ رہے، اس پر لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ہاں، اللہ رب العالمین دین کو آسان کر دیے ہیں، دین ایسا مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میں جو بیمار ہے، جو سفر پر ہے،
چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی دوسری دنوں میں پورا کر لو بول رہے ہیں رب العالمین۔ غور کیجیے اللہ کی آیت کا مطلب کیا ہے، آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم کیا بول رہے ہیں، اس مہینے میں برکت ہے، اتنے درجے جو بڑھایا جاتا فائدہ، تو اسی مہینے کے اندر کیا کیا ہو رہا کہ بے حساب جو ہے نا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ کیسے خرچ کیا جا رہا، اسی مہینے میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، سمجھے آپ، اسی مہینے میں کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے بھائی، صرف محدود مہینے کے حد تک ہے مسلمان اسلام، یا پورے مہینے میں، پورے سال میں؟ غور کیجئے بات کو۔ تو آج ہم کو کیا کیا گیا، مہینے کی برکتیں بتا کر جو ہے نا ہم کو اسی مہینے کے لیے کیا کر رہے ہیں، سارے کے سارے لوگ پابند ہو رہے، اور یہ مہینہ ختم ہوتا ہی اللہ ماشاء اللہ پہلے جیسی زندگی تھی ویسے ہی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ غور کیجئے بات، سمجھے نہیں آپ، اگر مہینے میں برکت ہے تو چھوٹے ہوئے روزوں کو دوسرے دنوں میں پورا کر لو بول رہے ہیں رب العالمین۔ تو کیا بات معلوم ہے، اگر اسی مہینے میں برکتیں ہیں، 70 درجے ہیں، سنت کا درجہ فجر فرض تک بڑھایا جاتا ہے، تو پھر باقی دنوں میں وہ شخص جو ایمان والا روزہ چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کرے گا تو پھر کیا ہوگا، مہینے میں رکھے برکتیں، باقی نہیں ملیں گے نا، وہ چیز حاصل نہیں ہوگی نا، وہ ثواب حاصل نہیں ہوں گے نا اس کو۔ تو دراصل یہ بات ان کی اپنی نکالی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو روزے چھوٹ گئے ان روزوں کو باقی دنوں میں پورا کر لو۔ تو اللہ کا جو مقصد ہے، رمضان میں بھی تقویٰ پیدا ہوگا اور چھوٹے ہوئے روزوں کو دوسرے دنوں میں پورا کرنے میں بھی تقویٰ پیدا ہوگا، یہ مقصد ہے اللہ رب العالمین کا۔ لیکن آج جو ہے دین کو جو ہے نا کیا کرے، الٹ دیے، اور لوگ بولتے چلے جا رہے ہیں اور جو سنتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے کوئی بھی یہ نہیں بولا کہ رمضان میں برکتیں ہیں تو پھر بے نمازی کو، بے روزے دار کو بھی برکت ہوگی، نہیں، تو پھر مہینے میں برکت ہے، عمل میں برکت ہے۔ لیکن غور نہیں کیا جا رہا، بس لوگ بول رہے ہیں، سنتے چلے جا رہے ہیں، مفتیاں بھی بول رہے ہیں، عالمہ بھی بول رہے ہیں، واعظین بھی بول رہے ہیں، اور ہم سنتے چلے جا رہے ہیں، دھنتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، سمجھا؟ الحمدللہ برکت کیا ہے، کیا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین روزے کے ذریعے ان ایمان والے کے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تقویٰ و فکر آخرت وہ ایک ایمان والے میں پیدا ہونا چاہیے، یہ مقصد ہے۔ اسی واسطے اللہ فرماتے ہیں سارے عبادات کا جو مقصد ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بات، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ وہ رب کون ہے؟ نہ صرف تمہارا خالق ہے بلکہ تم سے پہلے جتنے لوگ گزر گئے ہیں ان سب کا خالق ہے وہ۔ تو تمہارا جو خالق ہے، سمجھے آپ، اس خالق کی، اس رب کی بندگی اختیار کریں گے تو پھر آخرت میں تم نجات پائیں گے، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ تقویٰ کیا ہے؟ فکر آخرت، دوزخ سے بچنے کی فکر۔ تقویٰ روگ لوگ اخباروں میں بھی لکھتے ہیں، بعض بیان میں بولتے ہیں تقویٰ پیدا ہونا، تقویٰ کیا چیز ہے؟ کس چیز کا نام تقویٰ ہے؟ سمجھے آپ، واتقوا اللہ واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر، اللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ڈرا جائے۔ اللہ کے نافرمانے کا جو انجام ہے کیا ہے وہ؟ کہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس میں وہ کافر جو ہے نا ہمیشہ ہمیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات بتا رہے۔ تو اللہ رب العالمین ساری عبادات کا مقصد تقویٰ بتا رہے ہیں، لیکن آج تقوی کو ہٹا کر ثواب کا معاملہ رکھ دیا گیا ہے۔ جہاں بھی جا رہے ہیں یہ کرو اتنا ثواب، وہ کرو اتنا ثواب، لیکن تقویٰ نکل گیا۔ حالانکہ تقویٰ پیدا ہونا چاہیے، فکر آخرت پیدا ہونا چاہیے۔ جو فکر آخرت ہمارے جو ہے نا، ہمارا جو مقصد حیات ہے وہ سامنے ہوگا، اس کو سامنے رکھ کر زندگی کے ہر معاملات و کاروبار و تعلقات، لین دین کیا کریں گے؟ رب کی اطاعت میں کریں گے، رب کی نافرمانی سے بچتے رہیں گے۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین کس کو بولے؟ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، سورہ نساء کی 130 نمبر کی آیت میں بتا رہے ہیں رب العالمین، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی اور تم کو بھی اس بات کی وصیت کی جاتی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، مقصد زندگی کو سامنے رکھو، دنیا برائے دنیا نہیں، دنیا برائے آخرت کا نظریہ اختیار کر کے آخرت میں ابدی زندگی سے، دوزخ سے بچنے کے لیے اس دنیا کو استعمال کرو، برتو، تب جاؤ۔ تو اگر تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، تمہارے اندر یہ فکر آخرت پیدا نہیں ہوگی، فکر آخرت دامنگیر نہیں ہوگی، دنیا برائے دنیا کے تحت دنیا حاصل کرتے چلے جائیں گے، تو کیا بولے وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم تقوی کے بجائے کسی اور چیز کو مقصد بناؤ گے تو کیا کرے، اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر تم انکار کرو گے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ کیا بولے رب العالمین؟ تو اگر تم جو ہے اللہ کے اس حکم کا انکار کرو گے، تقوی کو جو ہے نظر انداز کر کے کسی اور چیز کو مقصد بنا لو گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی وہ اللہ رب العالمین اس کا مالک ہے، اور تمہاری عبادت سے اللہ رب العالمین کی جو ہے شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، غنیًا حمیدا، تمہاری عبادت سے بے نیاز ہے اللہ رب العالمین، اور حمید ہے، خود اپنے آپ تعریف کیا ہوا ہے۔ ساری مخلوق اگر تعریف کرنا چھوڑ دے، اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے، سمجھا؟ اگر ساری کی ساری مخلوق اللہ کی بندگی اختیار کرے تو اس کی جو ہے تعریف میں، اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو گے وہ تمہارے لیے اس کو پسند کرے گا، سمجھا؟ تو اللہ رب العالمین بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عبادتوں سے بالکل بے پرواہ ہے، تم کو ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنے کے لیے یہ کرو یہ مت کرو، اللہ رب العالمین قرآن کے ذریعے ہدایتیں دیے ہیں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ ہماری زندگی میں جو معاملہ ہوگا، جو بھی کام کریں گے، آخرت سامنے ہوگی، مقصد زندگی سامنے ہونا۔ اسی واسطے اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس کو ڈرا رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ کس کو ڈرا رہے ہیں اور کس سے ڈرا رہے ہیں؟ کیوں ڈرا رہے ہیں؟ ہمارا مقصد زندگی ایمان لانے کا یہ ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا قنا عذاب النار۔ ایمان لانے کا جو مقصد ہے، دنیا میں کئی مذاہب ہیں، ان کو چھوڑ کر اسلام کو اختیار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں مسلمان ہوئے ہیں؟ ہم خاندانی مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے مسلمان ہیں، مگر یہ مسلمانی اللہ کے پاس چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہم روایتی مسلمان نہیں بنیں گے۔ اللہ کے پاس جو اسلام قابل قبول ہے وہ کتابی اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے ایک ضابط حیات، طریق زندگی، طریق بندگی اللہ رب العالمین قرآن کے ذریعے ہم کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے، اللہ کے احکام پر عمل کر کے ایک جماعت کو، صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کیے۔ اس جماعت کے اندر کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں، توحید، آخرت، رسالت بالکل جو نا ایک ہی ہے۔ سارے جو ہے نا انبیاء کی یہی دعوت رہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک کے لیے ایک ہی دین ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن آج ہم کو تقوی اختیار کر کے رب کی نافرمانی سے بچنے کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، لوگوں کو تلقین کرنے کے بجائے قرآن کو ثواب کے لیے، برکت کے لیے پڑھ لو، اور کتنے لوگ آج اس جو نا اس مہینے کے اندر کتنی قرآن ختم کیے ہیں، لیکن حاصل کیا ہے؟ صفر ہے، صفر ہے۔ زندگی میں جو نا کیا کرنا ہے، کس سے منع کیے، کس کا حکم دیے، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو سمجھنے کی۔ کیوں؟ ارے ہم تو قرآن اللہ کا کلام ہے، پڑھ رہے ہیں، ثواب ہے، برکت کا تصور ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین جس مقصد کے لیے ہم پر عبادتیں فرض کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس حکم کی تعمیل میں وضاحت کر سکتے ہیں لیکن خلاف نہیں بول سکتے۔ اللہ تقوی کی بات کہہ رہے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلتیں کی باتیں کر سکتے ہیں؟ یہ پڑھو اتنا ثواب، وہ پڑھو اتنا ثواب، لیکن آج ہمارے کو جو ہے نا کیا کر رہے ہیں لوگ؟ فضائل میں ڈال دیے ہیں، فضائل کی جو ہے کیا کر رہے ہیں لوگوں کے۔ حالانکہ یہ بات کون لکھ رہے ہیں؟ شبلی نعمانی صاحب سیرت النبی جلد اول میں لکھ رہے ہیں، جتنی فضائل کی باتیں ہیں، روایات ہیں اور مناقب کی جتنی باتیں ہیں وہ گھڑی ہوئی ہو رہی ہیں۔ بالکل صحیح بات، اللہ کی بات کے مطابق ہے وہ بات، تحقیق کر کے لکھ دیا انہوں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہونا چاہیے، لیکن تقوی کو ہٹا کر ثواب کے برکت میں ڈال دیا ہم لوگوں کو۔ حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہم پوری زندگی میں اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ حق یہ ہے کہ جس حال میں تمہاری موت آئے وہ موت تمہاری حالت اطاعت میں ہونا چاہیے۔ لیکن نماز، روزے، ساری کی ساری خیر خیرات رمضان میں انجام دیے جا رہے ہیں، رمضان کے بعد تحفے تحائف بھی جو ہے ہوتے ہیں کہ جو ہے ایک گھر سے دوسرے گھر کو جو ہے نا کیا بولتے ہیں وہ افطاری تقسیم ہوتی ہے، باقی دنوں میں نہیں۔ اللہ بولے ہیں کہ تم جو ہے نا پورے جو ہے موت تک مسلم بن کے رہنا، حالت اطاعت میں تمہاری موت آئے نا۔ رمضان میں جو ہے نا کیا کریں، وہ بانٹ رہے ہیں، یہ بانٹ رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ نہیں دینا نہیں بول رہا ہوں، مگر یہ چیز ہمارے اندر 11 مہینوں میں باقی رہنا چاہیے، میں اللہ کا منشا یہ ہے۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے کہ ارے بھائی رمضان آ گیا بس ختم ہو جائے، کیا کر رہے ہیں سمجھیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے کئی روزے دار ایسے ہوں گے ان کے حصے میں فاقے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں ملے گا بول رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیے ختم روزہ ہے، یہ ہے معاملہ سمجھے آپ۔ بس افطار کر لیے، پھر تراویح پڑھ لیے اور پھر جو ہے نا رات بھر جاگتے رہ گئے، اور جو ہے کوئی 2 بجے رات میں جو ہے سحری ہو جا رہی ہے، کسی کی 1 بجے رات میں سحری ہو جا رہی ہے، اور سحری کر کے سو جا رہے ہیں۔ الا ماشاء اللہ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فجر ندارت، کیا یہی تقویٰ ہے؟ کھانا پینا چھوڑنا ہی تقویٰ ہے، روزہ ہے؟ ارے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کا، کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری اختیار کریں، اور جو مفاد دنیا کے لیے رب کی جو ہے نافرمانی کر کے ہم جو ہے نا دنیا کما رہے ہیں، یہ دنیا کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کسی کے پاس اتنی دولت ہو، زمین بھر جائے، اس سے دگنا ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس فدیہ دے کر جو بچنا چاہے گا اللہ فرماتے ہیں نہیں قبول کریں گے۔ کسی کے پاس اتنا سونا ہو، زمین بھر جائے، ویسے تو ہوگی نہیں، لیکن اللہ رب العالمین اہمیت کو بتا رہے ہیں، تم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ دنیا یہیں چھوڑ کے جانا ہے، اس کو جو ہے نا استعمال کرو، برتو، آخرت کی زندگی میں دوزخ سے بچنے کی تیاری کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک جو ہے بکری کا کھر صحیح اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور دوزخ سے بچو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ کیا صرف رمضان میں اس بات کی توجہ اس لیے دلانا چاہ رہا ہوں کہ مہینے کو ترجیح دیے ہیں۔ کیا مہینے کی عبادت ہے یا اللہ کی عبادت ہے؟ اگر اللہ کی عبادت ہے تو پورے جو سال کے 12 مہینے ہمارے اندر اللہ کی عبادت ہونا چاہیے، وہ اعمال ہمارے اندر ظاہر ہونا چاہیے، ان اعمال کو انجام دیتے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف جو مہینے کے اندر محدود کر دیں۔ تو ہم اس کے معنی یہ ہو گئے کہ جو ہے ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ مہینے کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ رمضان جو برکت والا مہینہ ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے، عملی طور پر بول تو نہیں رہے ہیں لیکن عملی طور پر یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہمارے اندر عبادات کے ذریعے فکر آخرت، اور کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، ساری عبادات کرنے کے بعد ایک جو ہے عابد کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اس کے نفس کا تزکیہ ہونا چاہیے، اس کے اندر سے دنیا کی محبت نکل جانا چاہیے، اس کے اندر سے نفس خواہشات نکل جانا چاہیے، رب کی نافرمانی ہے۔ تو وہ آدمی جو اپنے نفس کو اللہ کی عبادات کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، قرآن سمجھ کر پڑھ کر اپنے نفس کو
پاک کیا برائیوں سے، وہی آدمی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ کون کامیاب ہوگا؟ عبادتیں برابر ہو رہی ہیں لیکن ہمارے اندر جو ہے نا وہ چیز، ہمارا نفس پاک نہیں ہو رہا، دنیا کے محبت رچی بسی ہوئی ہے، دنیا کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور رب کے نافرمانے کتنے ہو رہے ہیں، غور نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کو ہر وقت اپنے اعمال کا حساب لینا چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت جو پڑھا تھا میں، اس کی وضاحت یہ ہے، اے ایمان والے اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور یہ بات، اے ایمان والے اللہ سے ڈرو، ڈر کے کیا کرو؟ ہر آدمی کو ایک دیکھنا چاہیے کل آنے والی زندگی کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے، کون سے اعمال بھیج رہا ہے۔ وقت کب تک ہے؟ موت تک ہے۔ اس زندگی میں آنے والی زندگی کے لیے دوزخ سے بچنے کے کام کر رہا ہے یا جنت میں جانے کے کام کر رہا ہے۔ ہر آدمی کو اپنی زندگی کا ہر وقت جائزہ لینا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہیں۔ تم کس نیت و ارادے سے کر رہے ہیں؟ دینداری صرف ظاہری ہے یا دینداری پوری زندگی میں ہے؟ دین کو ہم کیا کرنا ہے؟ خالی رسم و رواج کی حد تک نہیں ہے، کچھ خاص محدود عبادتوں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ پورا دن ہماری زندگی میں جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دین جو نازل کرے اس کو استعمال کرنے کے لیے نازل کر دیے۔ پوری زندگی، پوری بندگی، پوری جو ہے نا ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس جو طریق زندگی، طریق بندگی، طریق عبادت قابل قبول ہے وہ اسلام ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو آدمی دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اور طریقے زندگی، طریقے بندگی، ماڈرن طریقے اختیار کرے گا، دین کو ماڈرن طریقے کے تحت جو سمجھنے کی کوشش کرے گا، یہ ماڈرن طریقہ اللہ کے پاس کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری ہونا چاہیے۔ جو ماڈرن جو چیزیں ہمارے لیے یہ جو ایجادات ہیں، اس کے ذریعے ہم جو ہے نا اور اللہ کی بندگی آسانی سے کر سکتے ہیں، نہ کہ جو ہے اس کو ہم جو دنیا کے لیے استعمال کر کے آخرت کو فراموش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی طغیانی سرکشی کیا اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر مقدم رکھا، جب بھی سوچا دنیا کا نفع، دنیا کا فائدہ، آخرت اللہ غفور الرحیم ہے۔ ارے ہم شرک بدعت تو نہیں کر رہے ہیں، سمجھا؟ ہمارے پاس تعویذ گنڈے نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے نا وہ راتیں نہیں ہیں جو لوگ جاگ رہے ہیں، سمجھا؟ آج جو لوگ جو ہے نا کیا کر رہے ہیں، شب قدر کے تعلق سے جو باتیں ہیں ہمارے پاس، کتنی غلط باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین جس رات میں قرآن نازل کر دیا اس کو شب قدر، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر بولے رب العالمین۔ اس رات کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، لیکن قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہزار مہینوں سے بہتر بولے۔ لیکن آج ہمارے مفسرین کیا بول رہے ہیں، اس رات میں عبادت کر لینا ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سے 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا بول رہے ہیں۔ لیکن آیت میں یہ بات نہیں ہے، یہ بات آیت میں نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اپنے طور پر تفسیر کر کے لوگوں کو مطمئن کر رہے ہیں۔ ایک رات جگ لیے، شب قدر جاگ لیے تو بس 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملا، اور کیا باقی رہے گا؟ چلو من مانے گزارو۔ یعنی ایمان والوں کو بے عمل بنانے کے لیے یہ راتیں گھڑی گئی ہیں، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ کا مطالبہ پوری زندگی میں بندگی ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بیٹر، اپنی میری مرضی، ماحول کا معاملہ، سمجھا، پھر دوستی کا معاملہ، یہ سارے معاملے چلنے والے نہیں ہیں، بلکہ اسلام میں اللہ رب العالمین کی اطاعت میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ کی اطاعت سے دور کرنے والا، رکھنے ڈالنے والا کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ کی یہ ہدایت ہے۔ ہم اپنا جائزہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں لیتے رہیں گے، اپنے زندگی کی اصلاح کرتے رہیں گے، اور گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اطاعت میں زندگی بسر کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے، پھر ہم جو ہے نا آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے خلاف
چند رسومات کی پابندی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات ذکر حکیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔